شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ صاحب حال کی اصطلاح ہمارے صوفی استعمال کرتے رہے ہیں، حال میں رہنا کیوں ضروری ہے؟ ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور حال میں رہنا شاہ صاحب میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے. نہ چاہتے انسان کا جو مائنڈ ہے، اٹینشن ہے، توجہ ہے، وہ ماضی میں جاتی ہے، مستقبل کے خدشوں کی طرف چلی جاتی ہے. حال میں رہنا کتنا ضروری ہے اور کیسے رہا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب اصل میں جو فقیر ہے اس کا ایک اپنا رہنے کا انداز ہے، سلیقہ ہے، اور وہ سلیقہ بیسڈ ہے ایک چیز پر، وہ ہے رب پر بھروسے کا، ٹرسٹ ان اللہ. اس کی وجہ سے ان کے طرز زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں جو عام طور پر زندگی میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں، جیسے سیلف لیسنس ہے، اور وہ سیلف لیسنس ہے بھی ان ٹوٹیلٹی. صحیح سر، ٹھیک سر، پارشل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. اسی طرح یہ کل پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اچھا سر. تو تصوف میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ فقیر آج میں زندہ رہتا ہے، جس کو آپ حال کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آج میں زندہ رہتا ہے. فقیر کے لیے جو گزرا ہوا کل ہے وہ ماضی ہے جو بیت گیا، لوٹ کے نہیں آئے گا. ٹھیک سر. ہاں، اس ماضی کا صرف ایک مصرف ہے فقیر کے نزدیک، وہ ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے. فقیر کے نزدیک آنے والا کل صرف ایک امید ہے جو پوری ہو یا نہ ہو. آنے والے کل میں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ صرف امید ہے. تو امید پہ زندہ نہیں رہتا، تو یوں وہ صرف آج جو گزر رہا ہے، جس کو حال کہہ لیجیے آپ، وہ اسی میں زندہ ہے. تو یہ فقر میں ایک فرق ہے عام زندگی میں اور جو زندگی فقیر گزارتے ہیں، کہ وہ مگن ہے اپنے حال ہی میں، تو آج میں زندہ ہے. وہ اس کو سر پریکٹس کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کی ٹیکنیک، ایک عام بندہ سننے والا جو نہ چاہتے اندیشے، فکریں، ماضی کے پچھتاوے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ کیسے پریکٹس کرے حال میں رہنے کی سر؟ اگر ہم صرف ایک بات پہ یقین رکھیں، بلکہ اسے دہراتے رہیں زندگی میں اپنی سوچ کے ذریعے سے، کہ گزرے ہوئے دنوں میں کب مایوس ہوا کہ یہ کام نہیں ہوگا، اور میرے رب نے غیب سے کوئی اسباب بنا دی اور میرا کام ہو گیا. میں کب مایوس ہوا کہ میرے ریسورسز نہیں پیدا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے وہ ریسورسز ڈیولپ کر دیے. میں کب یہ سمجھا کہ اس مصیبت سے میں نہیں نکل پاؤں گا، لیکن غیب سے مدد آ گئی اور میں مصیبت سے نکل گیا. تو روز اگر ہم یہ سوچیں تو ہمارے دل میں رب کے لیے ایک بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب جو ماضی میں میری مدد کرتا رہا اور مجھے ایسی جگہوں سے مدد آتی رہی جو میرے گمان میں نہیں تھی، تو ایک یقین یہ آتا ہے کہ رب آئندہ بھی میری مدد کرے گا. تو جب یہ یقین آ جائے کہ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے لک آفٹر کر لے گا، تو پھر انسان کم از کم آنے والے کل سے بے فکر ہو جاتا ہے، وہ فکر نہیں رہتی. تو گزرا ہوا کل ہے، اس کے بارے میں انسان اگر ایک چیز یہ سمجھ لے کہ جو کل میرا بیت گیا وہ واپس نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے سر. تو جس چیز پر اب میرا کنٹرول نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں فکر مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہے.
کہ میں اپنی مینٹل فیکلٹیز کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکوں گا. تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے اس میں کہ گزرے ہوئے کل سے صرف سبق سیکھا جا سکتا ہے, اس کو انڈو ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ تو بیت گیا, اب لوٹ کے نہیں آئے گا. تو جب ہم بار بار سیلف سجیشن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ذہن ایک خاص لائن پر سوچنے لگتا ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس سے صرف سبق سیکھیں, اس پر پریشان نہ ہوں, کیونکہ پریشانی سے سوائے اس کے کہ ہمارا آج بھی خراب ہو جائے گا. بچوں کی تعلیم بڑی ضروری ہے, بڑے مہنگے اسکولوں میں ہم داخل کروا دیتے ہیں, ان کی پروگرس کے لیے, ان کو سیٹل کروانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں. سر بڑی دنیا ہمیں والدین سن رہے ہیں اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے, جو کہہ لیجیے میرے تک آیا, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, ایمان بڑا ضروری ہے. اگر شعور سمجھ آئے کہ ایمان بھی بڑا ضروری تھا, بچوں میں ایمان کیسے پیدا کیا جائے, یا ایمان بڑا ضروری ہے تو وہ بچوں میں کیسے پیدا ہو سکتا؟ دیکھیے اس کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس پر عمل کرنا آج کل ہم سمجھتے ہیں دشوار ہو جائے گا ہمارے لیے. ہم صرف سمجھتے ہیں ہے نہیں وہ یہ ہے کہ بچے کے سامنے جس طرح سے ہم بیہیو کر رہے ہیں, بچہ تھرو آبزرویشن اس کو سیکھ رہا ہے, اور چھوٹا بچہ جو ابھی اسکول نہیں گیا ہے اس کا وقت سارے کا سارا گھر پہ گزرتا ہے, اس کا ایکسپوئر دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت کم ہے, اس کا مین ایکسپوئر اس کے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں. تو جو کچھ رویے دیکھتا ہے گھر میں وہی کچھ بچہ سیکھتا چلا جائے گا, اس کے اندر وہ آ جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں, شکر گزار لوگ ہیں, مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں, گھبراتے نہیں ہیں, ان کے بچوں میں عام طور پہ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ وہ گھبرائیں گے نہیں, ان نرو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہم لوگ تو ذرا سی مصیبت آ جائے تو ان نرو ہو جاتے ہیں, وہ بچے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بچپن ان کے ذہن میں جا کے بیٹھا ہوا ہے بڑی اچھی طرح, کہ انہوں نے گھر میں یہ دیکھا کہ مشکل وقت آیا تو صبر شکر کے ساتھ اس کو گزار لیا, اور وہ ماں باپ کو یہ کہتے دیکھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے, اللہ بہتر فرمائے گا, ٹھیک سر, اللہ مدد کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ جب ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ پابندی سے اللہ کو پکارتے ہیں گھر میں, نماز کے ذریعے سے, تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے, تو ان کے اندر یہ چیز راسخ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک چیز جسے ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ ہے تلاوت کلام پاک. صحیح. ٹھیک سر. اس سے قطع نظر کہ اس کی برکات گھر میں کیا آتی ہیں, ٹھیک ہے سر, ایک بہت بڑا فائدہ آتا ہے کہ ہم پابندی سے صبح شام تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو رب تعالیٰ پر ہمارا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے. گھر میں برکت تو آتی ہی ہے, رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں, سب ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی چیز ہمیں ملتی ہے جو بڑی ویلیویبل ہے, وہ ہے کہ رب کے ساتھ ایک تعلق ہمارا جڑنے لگتا ہے, تعلق بنتا ہے. تو ماں باپ اگر یہ چاہیں کہ ان کے بچے رب پر یقین بھی رکھتے ہوں اور بھروسہ بھی رکھتے ہوں, تو گھر میں عبادات کا سلسلہ اور رب کو پکارنا, خاص طور پہ تلاوت کلام پاک, صاحب آپ یہ بڑی کا ایکسپوئر ہم سے بہت زیادہ ہے. میں آپ کو فادر فگر بھی والد کی جگہ لیتا ہوں, اور آپ کے تجربے سے آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ بے شمار جگہ پہ میں آپ سے مشورہ لے لیتا ہوں, مجھے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. سر آپ زندگی میں بے شمار لوگوں کو ملے سر,
یہ سوال سر اس لیے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سوال اگر 100 لوگوں سے پوچھا جائے تو ہر ایک کا جو جواب ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے سر. سوال یہ ہے سر کہ آپ نے بڑے لوگوں میں 3 خوبیاں کون سی دیکھی سر, یعنی جس کو آپ کہیں یار یہ واقعی یہ بڑا زبردست انسان ہے, یہ بڑے اعلیٰ انسان ہے. ویسے تو فقیر ہر ایک کو ہی اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن ایک واقعی ایک آئیکن, ایک ایسا بندہ جو مختلف ہے, ڈفرینٹ ہے, کامیاب ہے اور اللہ کا واقعی فضل و کرم ہے. 3 خوبیاں سر ایسی جو آپ میں سب میں اب تک کا جو میرا تجربہ ہے اس کے مطابق تو جو کامیاب لوگ ہیں, ایک تو میں ابھی عرض کر رہا تھا سر کہ ویل مینرڈ, ویل ایجوکیٹڈ, پراپرلی ڈریسڈ. میں پھر رپیٹ کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں پراپرلی ڈریسڈ اپ, اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی قیمتی کپڑے پہنے ہوں, جیسا بھی ہو کپڑا لیکن پراپرلی اس کو پہنا گیا ہو. دوسرا, میں نے لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا جو صاف گو ہیں لیکن صاف گوئی کے ساتھ ساتھ پولائٹ ہیں. ٹھیک سر. کیونکہ صاف گوئی کے قصے میں بعض کا ہم وی گو جسٹ لائک اے بل. ٹھیک سر. وہ نہیں, ٹھیک سر. صاف گوئی لیکن پولائٹ. ٹھیک سر. لوگ ایسے لوگ بہت پاپولر ہوتے ہیں جو بڑی صاف گوئی سے کام لیتے ہیں, راست گوئی سے, صحیح سر, لیکن پولائٹ ہوتے ہیں. ٹھیک سر. اور تیسری چیز, ان لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا جو کچھ زبان سے کہہ دیں پھر اس پر قائم رہتے ہیں, اسے پورا کر دیتے ہیں. صحیح سر. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی تعلیم ہمیں ہمارا دین بھی دیتا ہے. صحیح سر. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اگر نظر دوڑائیں ہم, صحیح سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پولائٹ تھے. صحیح سر. بہت پولائٹ. صحیح. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف گو اور راست گو کون ہوگا؟ کیا بات. بہت راست گو اور اسٹریٹ فارورڈ لیکن بڑے پولائٹ. صحیح. اور پھر ایفائے عہد جو ہے یا اپنے الفاظ کی قیمت, وہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہمیں کیا دی ہوئی ہے. صحیح. تو یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارا کیریکٹر بڑا کمال کا ہو جاتا ہے. اور یہ کامیابی کا راستہ سوال میں پوچھ چکا ہوں, لیکن اس کی ایک اور جہت میں چاہ رہا تھا. میں پرانا سوال میں اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ آج اس کے ساتھ جڑ جائے گا کہ آج کا سوال کیا ہے. وہ سوال تھا کہ جادو کسی پہ ہے تو کیسے پتہ لگے گا. ایک اور بڑی پریکٹس ہے نظر کی. سر کسی کو نظر لگی اسے کیسے پتہ لگے گا؟ ساتھ ہی حل بھی پوچھنا چاہوں گا, اگر لگ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے, لیکن یہ کنفرمیشن کہ نظر لگی ہے کیسے پتہ لگے گا؟ عام طور پر تو بڑی انیوژل چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, تو سڈن چینجز آ جائیں گے انسان میں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی. ایک چیز تو بڑی طے ہے کہ جو شخص اللہ کو پابندی سے پکارتا ہے اور جو شخص نماز پابندی سے ادا کر رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کر رہا ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسی چیزوں سے بچا رہتا ہے. ہمیں اسی چیز پہ زور دینا چاہیے جو ابھی میں چند منٹ پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت بڑی فضیلت رکھتی ہے, گھر میں تلاوت کی جانی چاہیے. تو ہم اگر قرآن پاک کی جو آخری صورتیں ہیں وہ پڑھیں اور اپنے اوپر خود ہی دم کر لیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن پاک ہے. تو اگر ہم سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ کے
اپنے اوپر خود ہی دم کر لیں. بچے رہیں گے نظر بد سے. سورہ ناس ہے, اس کو پڑھ کے دم کر لیں اپنے اوپر خود ہی. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود یہ کام کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. ہم خود ہی اس کو کر لیں تو آدمی بچا رہتا ہے. اندیشہ ظاہر کرتے کہ مجھ پہ تعویذ ہو گئے, مجھ پہ جادو کر دیا, کسی نے کوئی عمل کر دیا میرے اوپر, تو اس سے سب سے اچھی ڈھال یہی ہے کہ آپ ایک تو سورہ بقرہ اگر پڑھ لیں آپ روزانہ صبح, اس کا جتنا حصہ پڑھا جا سکے, کیونکہ وہ طویل ہے, وہ 2.5 پاروں پر محیط ہے, تو جتنا حصہ روز پڑھ سکیں پڑھ لیجئے. اور کچھ نہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں اس کو آڈیو لگا دیں, آپ آڈیو لگا دیں, اس کو سنتے رہیے. سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ ناس یہ پڑھیں, اپنے دم کر لیں, تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے, اللہ کرم کرنے والا. سر اسی سوال کا ایک اور میں چاہوں گا نکتہ. سر لوگ کسی سے کاٹ کروانا سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا ہے, پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا, ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن آپ کیونکہ آپ کو بڑی دنیا ملتی ہے, دعا والے گھر میں ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی آتی ہے, تو آپ دیکھتے ہوں گے سر بڑی دنیا یہ متھ لے کے چل رہی ہے کہ ایک تو کچھ ہوا ہے سر, اور دوسرا وہ کہیں سے کاٹ کروانا چاہتے ہیں. پھر کاٹ میں بھی ان کو سادہ اگر بتایا جائے کہ ناس فلک پڑھ لو, ان کی تسلی نہیں ہوتی. وہ جب تک ان کو الو کے ناخن اس طرح کا کوئی بندہ نہ ملے, یا وہ کوئی مشکل سا عمل نہ بتائے, یہ کالی مرغی اور یا کالا مرغا اور قبرستان میں رات کے اتنے بجے چھوڑنا ہے, مشکل سا کام نہ بتایا جائے. یہ کیا وجہ ہے کہ آسان دین اتنا آسان ہے اور اس کا فہم اتنا آسان ہے, اس طرف جانے کی بجائے لوگ مشکل رستہ کیوں لیتے ہیں؟ اصل میں اس کی بنیاد صرف ایک جگہ پر ہے. وہ بنیاد یہ ہے کہ ہم بچپن سے مختلف قصے کہانیاں سنتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے قصے کہانیاں سنی تھیں, انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنی جبکہ تعلیم نہیں تھی کوئی, تو لوگ ہر ایسی بات جو عقل میں نہ آئے اس کو تعبیر کر لیتے تھے جادو کے ساتھ, عملیات کے ساتھ. وہ ہمارے ذہن میں راسخ ہیں. وہ کہانیاں آج بھی ہم سنتے ہیں, تو جب بچپن سے سنی کہانیاں وہ ساری عمر کے لیے ہمارے ذہن پر امپرنٹ ہوئی ہوتی ہیں. تو جہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس پہ ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے ہیں سائیکلوجیکلی, کوئی بھی انسان ناکامیوں کی ذمہ داری کو خود قبول نہیں کرنا چاہتا, وہ پاس آن کرنا چاہتا ہے دوسرے پر. تو جہاں کہیں ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں ناکامی ہو گئی, تو ہم اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ پھینکنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی مخالف نے جادو کر دیا, تعویذ کر دیے. وہ ہمارے مہربان ہیں, بڑے مشہور ٹی وی اینکر بھی ہیں اور آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں, جاوید چودھری صاحب. ان کا ایک بڑے مزے کا کلپ میری نظر سے گزرا, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چیز بڑی ہیلپ کر جائے گی ہمارے نوجوانوں پر, کہ ہمیں عام طور پہ یہ شکوہ ہوتا ہے کہ صاحب جاب نہیں مل رہی, یہ کسی نے جادو کر دیا, باندھ دیا. یہ تو بہت بڑا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو رزق دینا چاہے تو کس کی ہمت ہے کہ اس کو روک لے, باندھ دے. ہاں صحیح جی, باندھنے سے مراد ان کی یہی ہوتی. صحیح سر. رب تعالیٰ آل ٹائم پاورفل ہے. صحیح سر. وہ مختار کل ہے, بے شک, اس کو کون روک سکتا ہے. صحیح. تو ہم یہ کہتے ہوئے بھی
ہمیں ذہن ادھر کو جانا چاہیے کہ ہم کیا کیا رہے ہیں، کہ کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا، ایسا نہیں ہوتا. وہ جاوید چودھری صاحب نے بہت مزے کی ایک وہ چیز بیان کی ہوئی تھی کہ ایک صاحب تھے جو پراپرلی ڈریسڈ تھے اور ایک شیبیلی ڈریسڈ، تو ان دونوں کو وہ اسٹیج پر لے کر آئے اور بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ ان دونوں کے بارے میں. تو وہ جو پراپرلی ڈریسڈ اپ تھے ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑا پڑھا لکھا اور ویل ٹو ڈو شخص ہے. جو شیبیلی ڈریسڈ تھا اس کے بارے میں یہ تھا کہ کچھ زیادہ اچھے حال میں نہیں ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ دونوں میرے اسٹاف ممبر تھے اور جو پراپرلی ڈریسڈ اپ تھے وہ غالباً ان کے یہاں نائب قاصد تھے اور جو شیبیلی ڈریس تھے وہ ان سے بہتر پوزیشن پر تھے. اب ہم یہ چیز نہیں دیکھ پاتے کہ ہم گھر میں جب ملازم کوئی رکھیں گے، اگر ایک ملازم آتا ہے بڑا صاف ستھرا، میں یہ نہیں کہہ رہا قیمتی ڈریس، صاف ستھرا ہے اور بال بھی اس کے پراپرلی ارینجڈ ہیں، شوز اس کے صاف ہیں اور بڑی پولائٹ لہجے میں اور اچھے الفاظ چن کے بات کرتا، ہم اس کو لینا پسند کریں گے یا اس کے مقابلے پر وہ آدمی جس کا ڈریس کوئی زیادہ صاف ستھرا نہیں ہے، بال اجڑے ہوئے ہیں اور شوز پراپرلی چمکے نہیں ہیں اور لب و لہجہ بھی کرخت ہے، یا زیادہ اونچا بول رہا ہے یا بہت مدھم بول رہا ہے. اب ان دونوں میں سے ہم کس کو لینا چاہیں گے؟ تو ہم جب کہیں جاتے ہیں جاب کے لیے تو ہم بھی ایسے ہی ایگزامن ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک سر. تو ہماری کامیابی میں دو تین چیزوں کو بڑا دخل ہے. ایک تو یہ ہے کہ، اور دیکھیے اسلام میں بھی اس پہ زور ہے سر کہ آپ صاف ستھرا ڈریس پہنیے، چاہے پیون لگا ہوا ہو بے شک، لیکن ہو صاف ستھرا. پھر آواز کے بارے میں دین نے ہمیں ایک بات سکھائی کہ نہ تو اتنی اونچی بلند آواز میں بات کی جائے کہ کانوں کو بری لگے، نہ اتنی آہستہ والیوم پر بات کی جائے کہ دوسروں کو سمجھ نہ آئے. ایک اعتدال کو مینٹین کرنے کو کہا گیا. پھر ہمارے یہاں آداب محفل دیکھیے دین نے جو سکھائے، تو یہ چیزیں اب ہمیں پریکٹس کرنے کی ہیں. تو جو آدمی اپنی زندگی میں یہ چینجز لے آتا ہے کہ وہ پراپرلی ڈریس اپ ہوتا ہے، بڑا ٹائڈی رہتا ہے سر، پھر ویل مینرڈ ہے، ویل ایٹیکیٹڈ ہے، گفتگو اچھی ہے. آپ تو خود موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو آپ سے بہتر کون جانے گا کہ ان چیزوں کی انسان کی کامیابی میں سر یہ کتنا رول پلے کرتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک سر. تو ہر ایک کے دل کے قریب ہو جاتے ہیں آپ اپنے مینرز کی وجہ سے. ٹھیک سر. تو ہم اپنی ناکامیوں کو سر ان کا بوجھ ادھر نہ ڈالیں کہ کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا یا کسی نے ہماری ترقی باندھ دی. صحیح. بلکہ اس پہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہاں کوئی خامی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ٹھیک سر. تو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہوئے محتاط رہیں، کیونکہ رب جب کوئی کام ہمارا کرنا چاہتا ہے صحیح تو کسی میں ہمت نہیں کہ اسے روک لے. بے شک سر. ذرا سا ہمیں ادھر دھیان رکھنی چاہیے، اور جب رب ہمارا بھلا چاہتا ہے تو پھر کوئی سوال چیز میرا تھوڑا سا لیٹ ہے، یعنی بالکل آج کے دنوں میں تو نہیں سوٹ کرتا، لیکن سوال چند دن پہلے کا. لیکن یہ سوال اس لیے بڑا سوٹ کرے گا کہ جن حالات کو سامنے رکھ کے سوال ہے اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. وہ حالات ملک کے حالات ہیں سر. بعض اوقات
یہ حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں. چند دن پہلے پورا ملک بند ہو گیا اور کام کاروبار, کووڈ کی بھی سچویشن, پھر یہ کہہ لیجئے لاک ڈاؤن اور ساتھ ایک تحریک کی وجہ سے سارا سسٹم چوک ہو گیا. اس سے ملتے جلتے حالات سر کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے سر. آپ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے اور بڑا خیر کا وقت شروع ہونے والا ہے. الحمدللہ. سر یہ حالات جب آتے ہیں سر کیا کریں سر؟ بڑی نا امیدی ہوتی ہے سر. ایون ایک میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا, میں ایڈیشن کرنا چاہوں سر, وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ ان ڈیز میں میرے پاس اریٹیبل بال سنڈروم کے مریض زیادہ بڑھ گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹریس ساری سوسائٹی میں گئی ہے اور لوگوں کو اتنی نا امیدی اس سے ہوئی ہے, وہ انہیں کو مستقبل نظر نہیں آتا ملک کا. کیا کریں سر ایسی حالت میں؟ آپ نے چونکہ وبا کے حوالے سے بات کی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو گیا, کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, بات بڑی صحیح ہے, لیکن اس میں دیکھنے کی ایک بات ضرور ہے کہ وبا تو چلیے ہمارے کنٹرول سے باہر تھی, اس کا آنا, لیکن ہم اس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کر سکتے تھے. وہ تھا احتیاطی تدابیر کے ساتھ. ہم نے احتیاطی تدابیر خود بھی اختیار نہیں کی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بڑا مہربان رہا ہم پر کہ ہماری لاپرواہیوں کے باوجود پروردگار نے بڑا کرم فرمایا کہ ہمارے مشرق میں جو حشر ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, ہمارے مغرب میں جو حشر ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن پاکستان پر اللہ کی بڑی عنایت رہی کہ لیکن ہم نے اپنی لاپرواہی سے اس شدت کو ایک نئے سرے سے آواز دے دی. گورنمنٹ سے بھی تھوڑی سی جلد بازی ہو گئی کہ پابندیاں بڑی تیزی سے ہٹائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نئے سرے سے پھیل گیا. تو وہ جو رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے, وہ ہم پہ ذرا زیادہ فٹ آ جاتی بات کہ ہم خود لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کرتے. آپ کو اکثر لوگ کہتے مل جائیں گے کہ کووڈ کوئی چیز نہیں ہے. اس میں قصور ہمارا اپنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے یا حکومت وقت کو کہ جنہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جب فگر نیچے جاتے دیکھی اور ایک دم سے ہم ان پابندیوں سے آزاد ہو گئے. تو ذرا احتیاط سے کام لے لیتے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا. یہ تو اس سوال کے اس حصے کا ہے. باقی دیکھیے زندگی نام ہے اونچ نیچ کا, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. ایک طرح سے زندگی نہیں رہتی ہمیشہ. اس میں نشیب و فراز ضرور آئیں گے. ان کو اگر ہم زندگی کا حصہ تسلیم کر لیں تو زندگی ہمارے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے. ملک کے معاملات بھی ایسے ہیں, نشیب و فراز آتے رہیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اس کی مہربانی سے کل کو بہت بلندی پر چلا جاتا ہمارا ملک. اس بلندی پر بھی بیٹھے ہوئے زندگی یکساں نہیں ہوگی. وہاں بھی اونچ نیچ آتی رہے گی. تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جہاں اچھا وقت آیا تھا وہاں برا وقت بھی ہمیں فیس کرنا ہے. یہ برا وقت ہے تو اچھا وقت بھی آ کے رہے گا کل کو. تو یہ امید قائم رہتی ہے. جب امید قائم رہتی ہے تو انسان ایفرٹ کرتا رہتا. تو مایوسی کی کوئی وجہ کم از کم میں تو نہیں دیکھتا. انشاءاللہ تعالی. سر کیا بیماریاں بہت اچھے دن آئیں گے سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک تھیوری ہے, ایک بات کی جاتی ہے کہ پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر جسم بیمار ہوتا ہے سر. یعنی روح سوچ سے پھر جسم. کیا ایسا ہی ہوتا ہے سر؟ اس کی کوئی مثال, کوئی ایویڈنس ہے سر؟ نہیں, بیماریاں دو طرح کی ہیں. ایک جسمانی بیماری ہے, ایک روحانی بیماری ہے. ٹھیک ہے سر.
روحانی بیماری تو وہ قباحتیں ہیں جن کو دین نے بڑی کلیئرلی بیان کر کے منع فرمایا اس سے. جسمانی بیماریاں ہیں کہ ہماری اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، بے اعتدالیوں سے ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ. روحانی بیماریاں البتہ خطرناک کا علاج کرا لیں، ان کے اوپر ہمیں خود ذہنی طور پہ توجہ دینا ہوتی بہت، کہ ان روحانی بیماریوں سے ہم نجات حاصل کر لیں. ٹھیک سر. جیسے حسد ہے، ٹھیک سر، غیبت ہے، بےایمانی ہے، یہ اسی طرح اور بہت سی ایک لمبی فہرست ہے. یہ بیماریاں وہ ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں. اس کا علاج بہترین یہ ہے کہ ہم اگر عبادات کی طرف چلے جائیں اور ریگولرلی اللہ کو پکارتے رہیں تو انسان بہت چیزوں سے بچ جاتا ہے. پھر صحیح. سر کیا کسی میں تادیر حسد رہے اس کو کوئی جسمانی بیماری لگ جاتی ہے، یا کینہ رہے یا بغض رہے؟ یقینی طور پہ لگے گی. وہ اس لیے کہ جو حاسد ہے وہ ہر جلتا کوڑتا رہتا اپنے اندر. ٹھیک ہے سر. پہلے اس کے ذہن پر اثر آتا ہے بندے کے، نیگیٹو ہو جائے گا، اس کی سوچ ہی نیگیٹو ہو جائے گی. ٹھیک سر. جب وہ سوچ اس کی نیگیٹو ہوگی تو پھر اس کے جسم میں اضملال پیدا ہو جائے گا، ٹھیک سر. اور اس سے پھر فردر بے خوابی آ جائے گی، اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ جائے گا. اس طرح کی بیماریاں آہستہ آہستہ پیدا ہوگی. یہ نیگیٹیوٹی کا ایک نتیجہ آئے گا. یہ صحیح. تو اس سے دعا کرنی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، مسلمان بد دعا نہیں دیتا کسی کو، پہلی بات تو یہ ہے. لیکن مظلوم کی آہ جو ہے وہ تو عرش کو ہلا لیتی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر ہم پازیٹیو ہو جائیں ہر ایک کے لیے، اور کہیں اگر نادانستگی میں ہم سے کسی کی غلطی ہم کر بیٹھیں، کسی کو دکھ دے بیٹھیں، تو جو ہی احساس ہو کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے تو ہم اس سے اگر معافی مانگ لیں تو بچ جاتا ہے انسان. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی سے قصور ہوا، اس کی سزا اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو نہیں ملتی ہے. ایسی بد دعائیں کچھ نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ جو آدمی اپنی غرض سے، جس کو آپ نے دکھ نہیں دیا، صحیح سر، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، صحیح سر، لیکن اس کی اپنی غرض آپ سے پوری نہیں ہوئی تو اس نے آپ کو ایسی بات کہہ دی، تو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کوئی سر کہ یہ بد دعا کام نہیں کرتی ہے. صحیح سر. ویسے زندگی میں ایک بھکاری نے، یہ جو چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں رمضان کے دوران، سب سے اعلیٰ ترین دعا جو میں نے آج تک سنی ہے وہ یہ تھی سر کہ وہ پیسے مجھ سے مانگ رہا تھا، تو میں نے اس کو 2-4 بار بڑے ادب سے ایسے اس طرح کر دیا. تو اس نے 2 باتیں کہیں، تیرے کو میرے لیے صرف سیلیوٹ ہی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جا اللہ تیرے پورے سر تے بال اگائے.